الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، عزیز طالب علم ساتھیوں، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، آج کا یہ عظیم و شان طلباء کنونشن جو کہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے زیر اہتمام ہے، اور انشاءاللہ العزیز آج کے ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جن کی زیارت اور جن کا بیان سننے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہیں، میری مراد شیخ طریقت متکلم اسلام استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد اسٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ ہم سب ان کی زیارت بھی کریں گے، ان کا بیان بھی سنیں گے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آج کی نشست میں نہایت ہی مختصر وقت میں 3 چیزوں پر بات کرنی ہے۔ نمبر 1، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، بات سمجھانے کے لیے، چونکہ ہمارا طلباء کنونشن ہے، بات سمجھانے کے لیے علماء دیوبند کے کچھ عقائد اشارتاً آپ حضرات کے گوش گزار کرنے ہیں۔ نمبر 3، بطور طالب علم ہونے کے اور حضور کے دین کے وارث ہونے کے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے پہلے عرض کیا آپ حضرات ادھر ادھر نہ پھریں، بہت لمبا پروگرام نہیں، انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں حضرت تشریف لے آئیں گے۔ جیسے ہی حضرت تشریف لائیں گے میری بات ختم ہو جائے گی اور بلا تاخیر حضرت کا بیان شروع ہوگا۔ تو میں نے 3 چیزوں پر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آج کا یہ ہمارا پروگرام کوئی روٹین کا جلسہ یا کانفرنس نہیں، طلباء کنونشن ہے۔ ہم نے مختلف مدارس سے جو حضرات تشریف لائے ہیں ان کو ایک ذہن دینا ہے، ایک نظریہ دینا ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، توجہ کیجیے گا۔ دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، سب دینوں میں سچا دین دین اسلام ہے اللہ کے ہاں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور پھر اسلام 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال، یعنی اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اعمال سے ہے۔ دونوں چیزیں اسلام ان دونوں چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، لیکن یاد رکھیے گا بنیادی چیز اعمال نہیں بلکہ بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ کیا معنی؟ اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا اعمال قابل قبول ہیں، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ توجہ کیجیے گا، اسلام دو چیزوں کے مجموعہ کا نام عقائد اور اعمال۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر۔ کیا معنی؟ اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا یہ عقیدہ ہے، وعملوا الصالحات یہ اعمال ہیں۔ دیکھیے عقیدے کی اہمیت، عقیدے کو پہلے بیان کیا گیا۔ میں نے عرض کیا نا، اگر عقیدہ مضبوط ہوگا، عقیدہ ٹھیک ہوگا، اعمال قابل قبول ہیں، اور اگر عقیدہ خراب ہوگا، عقیدے میں کمزوری ہوگی تو پھر اعمال بھی قابل قبول نہیں ہوں گے۔ توجہ کیجئے گا، عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کیا معنی؟ محبوب اگر آپ کے عقیدے میں بھی خلل آ گیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہوں گے۔ عقیدے کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ ہماری توجہ اعمال پہ تو ہوتی ہے لیکن عقائد پہ نہیں ہوتی۔ الحمدللہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت جہاں عقائد کی بات کرتی ہے وہاں اعمال کی آپ نے دیکھا نہیں۔ نماز مغرب ہوئی اور آپ حضرات کو حضرت شیخ صاحب نے حکم فرمایا اپنے اعمال پورے کرو، صرف جلسے کا ذہن لے کے نہ آؤ جیسے روٹین کا جلسہ، نماز پڑھی یا نہ پڑھی، اعمال کیے یا نہ کیے، بس جلسہ سنو، تقریر سنو، نماز پڑھو، پھر نوافل پڑھو، پھر تلاوت کرو، دعا کرو اور پھر پنڈال میں آؤ۔ خیر توجہ کیجئے گا، میں حضرت کی آمد سے پہلے ذرا آپ حضرات کو تھوڑا سا جگانے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے آپ کی توجہ چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، میں عرض کر رہا تھا ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے، عقائد بنیاد ہے، اس کے بعد اعمال قابل قبول ہیں۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو اعمال بھی قابل قبول نہیں۔ اس کے بعد قرآن کریم سے دلیل دینے کے بعد میں ایک عقلی دلیل بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں تاکہ عقیدے کی اہمیت آپ حضرات کے دل و دماغ میں اتر جائے۔ آپ نے دیکھا، آپ بازار تشریف لے جائے، بازار میں بہت سی دکانیں ہوتی ہیں، یہ سبزی کی دکان ہے، یہ جناب کپڑے کی دکان ہے، یہ جوتے کی دکان ہے، یہ منیاری کی دکان ہے، یہ فلاں چیز کی دکان ہے۔ آپ کو وہاں پہ کوئی پہرے دار، وہاں پہ کوئی گارڈ نظر نہیں آئے گا۔ پھر آپ کے نظر پڑی ایک دکان کے بعد گارڈ گن لے کے بیٹھا ہے، اور جناب والا وہاں پہ آپ نے جب یہ منظر دیکھا، آپ نے غور کیا یہ دکان کس چیز کی ہے، پتا چلا کہ یہ سنیارے کی دکان ہے، یہاں پہ سونا موجود ہے۔ تو بات سمجھ آئی، کپڑا ہے لیکن کپڑے کو وہاں حفاظت کی ضرورت نہیں، اسے جناب والا گارڈ کی ضرورت نہیں۔ سبزی کی دکان ہے، وہاں گارڈ کی ضرورت نہیں، لیکن جب بات آئی نا سونے کی، چونکہ سونا ایک قیمتی چیز ہے، اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس لیے گارڈ رکھا گیا۔ اب توجہ کرنا، ایک عقیدہ ہے، ایک عمل ہے۔ عقیدے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ عقیدے کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ نہیں بلکہ دل کے ساتھ ہے، اور جو اعمال ہے ان کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے۔ اب عقیدہ چونکہ قیمتی تھا، اس کا انتخاب کیا گیا دل کا جو جسم کی بنسبت زیادہ محفوظ ہے، اور اعمال جو ہے ان کے لیے انتخاب جسم کا کیا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام دو چیزوں کا نام ہے، نمبر ایک عقائد، نمبر دو اعمال۔ عقائد بنیاد ہے، اگر عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قابل قبول ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل قابل قبول ہے۔ اس پر حضرت ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں، توجہ کیجئے گا، حضرت اس پہ بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ عقیدہ اور اعمال، ان کو سمجھانے کے لیے میرے شیخ بڑی آسان بات عرض کرتے ہیں تاکہ ہر بات بندے کو بات سمجھ آئے۔ آپ اس پہ غور کریں، ایک انسان کا دل ہے، ایک انسان کا وجود ہے۔ ہاں عقیدے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جسم کے ساتھ نہیں بلکہ انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ کیا معنی؟ آپ نے کبھی غور کیا
ایک بندہ جو ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے، اس کا حادثہ ہو گیا، کسی کا بازو ایک کٹا، کسی کے دونوں بازو کٹ گئے، کسی کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئیں، کسی کی زبان ضائع ہو گئی، کسی کا ناک کٹ گیا، کسی کی آنکھ جناب کان کٹ گئے، دونوں ٹانگوں سے معذور ہو گیا، لیکن اس کا دل سلامت ہے۔ جب دل سلامت ہوگا ابھی زندگی باقی ہے، کیوں؟ بازو کٹنے سے آدمی مرتا نہیں ہے، ٹانگ ٹوٹنے سے آدمی مرتا نہیں ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جو دل ہے، جب تک دل محفوظ ہے، اگر بندہ ہاتھوں پاؤں سے معذور بھی ہو جائے، آنکھ سے جناب والا معذور بھی ہو جائے، زبان سے معذور بھی ہو جائے، تو پھر بھی اس کی زندگی باقی رہتی ہے۔ لیکن اگر یہ جو دل ہے زیادہ نہیں، اس کا تھوڑا سا حصہ کٹ جائے تو پھر انسان کے لیے زندہ رہنا یہ محال ہے، یہ زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ تو کیا مطلب کہ اعمال میں اگر کمی کوتاہی ہو بھی گئی تو سلسلہ چلتا رہے گا۔ اگر عقیدے میں کمزوری آ گئی، اگر عقیدے میں کوئی کمی آ گئی، سارا عقیدہ نہیں، تھوڑا سا عقیدہ بھی خراب ہو گیا، تو پھر بھائیو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بندے کا ایمان جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ میں عرض کر رہا تھا سب سے پہلے عقیدے کی اہمیت کیا ہے، چونکہ عالمی اتحاد اہل و سنت والجماعت عقائد و نظریات پہ بھی کام کرتی ہے، الحمدللہ اعمال پہ بھی کام کرتی ہے۔ اس لیے جس بندے نے ہمارے ساتھ جڑنا ہے، جس بندے نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر عقیدے کی اہمیت کا ہونا ضروری ہے۔ خیر، اب تک جو میں نے بات عرض کی ہے اس بات کا خلاصہ اللہ کے ہاں سارے دینوں میں سے سچا دین دین اسلام ہے۔ اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد اور اعمال۔ عقائد بنیاد ہے، عقائد درست ہوں گے عمل ٹھیک ہے، یہ عقیدے کی اہمیت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عقائد کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، دوسری بات جو میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے، میں بار بار آپ حضرات سے گزارش اس لیے کرتا ہوں، بہت سارے حضرات تشریف فرما ہیں، آپ کے ذہن میں آئے گا یہ آپ نے کیسی گفتگو شروع کی ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، آج کا ہمارا جلسہ یہ طلباء کنونشن ہے۔ کیا مطلب؟ ہم نے طلباء کو یہ ذہن دینا ہے کہ آپ نے عقیدے اور نظریے کے لیے محنت کرنی ہے۔ خیر توجہ کیجئے گا، عقیدے کی اہمیت کے بعد اب میں علماء دیوبند کے ایک دو عقائد آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں۔ عقیدے پہ دلیل، پھر اس پہ جو وسوسہ اور سوال پیدا ہوتا ہے اس وسوسے کا رد ہم نے کیسے کرنا ہے تاکہ ہمارے طلباء کے اندر اس بات کا شوق پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ ہم نے یوں اپنے مسلک کا دلائل کے ساتھ کام اور دفاع اور اشاعت کرنی ہے۔ خیر توجہ کیجئے گا، علماء دیوبند کے عقائد چھیڑنے سے پہلے ذرا میں تھوڑا سا تعارف دیوبند کا بھی کروانا چاہتا ہوں کہ جن کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ آپ سے کوئی بندہ پوچھے بھائی تو کون ہے، آپ کہیں گے میں دیوبندی ہوں، وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا وجود 1866 سے پہلے نہیں تھا۔ کیوں؟ دارالعلوم دیوبند کا بنیاد رکھا گیا تو 1866 میں رکھی گئی، اس لیے تم دیوبندی ہو، اس مدرسے کے ساتھ تمہاری نسبت ہے۔ ہم کہتے نانا یہ دیوبندی جو ہے، یہ دیوبند جو ہے یہ ہمارا مسلک نہیں، یہ تو ہماری نسبت ہے، ہمارا مسلک ہے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، اہل سنت والجماعت حنفی یہ ہمارا مسلک ہے۔ اہل سنت میں ہماری نسبت امام الانبیاء کی طرف ہے، والجماعت میں حضرات صحابہ کرام کی طرف ہے، اور حنفی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف سے ہے۔ اب خوب اندازہ لگا لینا کہ ہم کب سے ہیں، ہماری نسبتیں کتنی مضبوط اور کتنی طاقتور اور بڑی ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا دیوبند جو ہے یہ دیوبندی ہماری نسبت ہے۔ توجہ کیجئے گا، دارالعلوم دیوبند کی نسبت کیا ہے، دارالعلوم دیوبند کا اعزاز کیا ہے۔ چلو آپ حضرات سردی میں بیٹھے ہیں، تھوڑا سا آپ حضرات کے جذبات کو گرمانے کے لیے آئیے دارالعلوم دیوبند کی نسبت کیا ہے اور ہم دارالعلوم دیوبند کے ساتھ اپنی نسبت کیوں جوڑتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، دارالعلوم دیوبند کا قیام، دارالعلوم دیوبند کا وجود، میں عقائد بیان کرنے سے پہلے دیوبند کا ہلکا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو دیوبند کا تعارف بھی ہو اور ہمارے عقائد کا تعارف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں نیرے جو بیٹھے ہو جاگ بھی رہے ہو کہ نہیں؟ ماشاءاللہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ توجہ کیجئے گا، دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد، دارالعلوم دیوبند کا آغاز کیا ہے؟ چلو میں اس پہ نہایت ہی مختصر بات عرض کرتا ہوں۔ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہندوستان کی تاریخ میں ایک وقت ایسا بھی تھا
کہ پورے ہندوستان میں کفر کا طوفان تھا، شرک برجمان تھا، بدعات رسومات رواجات میں مبتلا انسان تھا، اسلام برائے نام تھا، عقیدہ خام تھا، ہر غلط کام تھا، جہالت کا اندھیرا تھا، گمراہی کا ڈیرا تھا، ظلمت کا بسیرا تھا، انگریز کی حکمرانی تھی، ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی، بڑے بڑے جگیردار سرمایہ دار حکومت کے وفادار تھے، ملک و ملت کے غدار تھے، مذہب سے بیزار تھے، اسلام کے نقشے مٹائے جا رہے تھے، ہاں جناب قرآن کے نسخے جلائے جا رہے تھے، مجاہدوں پہ مقدمے چلائے جا رہے تھے، انہیں سولیوں پہ لٹکایا جا رہا تھا، غرض ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ اس ظلم کے دور میں اللہ رب العزت کو ترس آیا اور پھر اس نے اس وقت کچھ اہل حق علماء کے دل و دماغ پہ یہ بات ڈالی کہ اس ہندوستان میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جائے، ایک مدرسہ قائم کیا جائے۔ میں قربان جاؤں، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے کے لیے، دارالعلوم دیوبند قائم کرنے کے لیے جو مشورہ ہوا، اس مشورے میں جتنے بھی بزرگ تشریف لائے، حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں جتنے بھی بزرگ تشریف لائے ان کو اللہ نے خواب کے ذریعے، الہام کے ذریعے ان کے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی تھی کہ اس دھرتی پہ، ہندوستان کی سرزمین پہ ایک دینی مدرسے کا قیام ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا میں بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہوں، میری انگلیاں، ہاتھوں کی 10 انگلیاں 10 پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں، جس پانی کو جو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ حضرت مولانا رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب کے اندر مجھے علوم دین کی چابیاں دی گئی ہیں، تو غرض جتنے بھی بزرگ مشورے میں آئے، کسی کو خواب کے ذریعے، کسی کو الہام کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ بات ان کے دل و دماغ میں ڈالی کہ اس زمین پہ ایک مدرسے کا قیام ہونا چاہیے۔ بالآخر علماء کے مشورے سے 1866 دارالعلوم دیوبند کی بستی چھتے والی مسجد انار کے درخت کے نیچے ایک استاد بیٹھتا ہے، ایک شاگرد بیٹھتا ہے اور دارالعلوم دیوبند کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ پھر 10 سال کے بعد جب طلباء زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر عمارت کی ضرورت پڑتی ہے، تو آج بھی دارالعلوم دیوبند میں وہ عمارت موجود ہے جسے 9 درہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلی عمارت جب اس کی بنیادیں کھودی گئی نا، توجہ کرنا دیوبند کی نسبت کتنی بڑی ہے، میں اس نسبت کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب اس کی بنیادیں کھودی گئی، مولانا شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رات کو سویا پڑا تھا، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے نبی اس جگہ تشریف لائے اور فرمایا یہ جگہ تو بہت تھوڑی ہے۔ پھر محبوب نے اپنی لاٹھی کے ساتھ نشان مبارک لگایا اور کہا یہاں پہ اس کی بنیاد ہونی چاہیے۔ صبح میں اٹھا، اس جگہ پہ جا کے دیکھا تو واقعی وہ نشان اسی طرح موجود تھے۔ ہم نے پہلی بنیادیں چھوڑ دی ہیں، یہاں بنیادیں کھودی اور دارالعلوم دیوبند کی وہ سب سے پہلی عمارت جسے 9 درہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد وہاں پہ رکھی جاتی ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، خود ساقی کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں، وہ جو وادی فارا سے اٹھی گونجی ہے وہی تکبیر یہاں، ہستی کے صنم خانوں کے لیے ہوتا ہے حرم تعمیر یہاں۔ یہ دارالعلوم دیوبند ہے، یہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ اس دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہماری نسبت ہے، مسلک اہل سنت والجماعت حنفی نسبت ہماری دارالعلوم دیوبند کے ساتھ ہے، اور میرے شیخ الحمدللہ اس پہ کھل کے فرماتے ہیں ہمیں اس میں کوئی جھجک نہیں۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں اپنے آپ کو دیوبندی نہ کہو، ہماری نسبت ہے اور ہم کھل کے اس نسبت کا اظہار کرتے ہیں۔ خیر توجہ کیجئے گا، عقیدے کی اہمیت کے بعد میں صرف ایک عقیدہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنے چلاؤ، اس پہ دلیل اور اس پہ ہونے والے وسوسے کا اعتراض۔ توجہ کیجئے گا، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ حاضر ناظر ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ہر جگہ کیا ہے؟ اس پہ دلیل کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس پہ بہت سارے دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ اس پہ جناب والا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس کے علاوہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ قرآن کریم میں اس پہ بہت سے دلائل موجود ہیں کہ وللہ المشرق والمغرب، کہ اللہ مشرق میں بھی ہے مغرب میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے۔ اب دیکھیے گا ہم نے عقیدہ دیا، عقیدے کے بعد وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم نے دلیل دی ہے۔ اللہ
अल्लाह हर जगह मौजूद है, वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फइन्नमा तवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। हमने इस पे दलील दी है। हाँ भाइयों, जब हमने अकीदा भी दिया, अकीदे के बाद दलील भी दी है, अब जनाबे वाला वसवसा छोड़ा जाएगा। तुम कहते हो अल्लाह हर जगह है, लेकिन कुरान करीम में है सुम्मस्तवा अलल अर्श, कि अल्लाह कहाँ पे है? अल्लाह अर्श पे है। हमने परेशान हो जाना है कि हमने अकीदा दिया, अकीदे पे हमने कुरान पेश किया, हमने दलील दी है, तो हमारे मुकाबले में दलील आ गई अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि अल्लाह कहाँ पे है? अल्लाह अर्श पे है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने अकीदा पेश किया, अकीदे पे दलील दी है, अब अकीदे पे इतराज तो होना है, वसवसा तो आना है। आपने परेशान नहीं होना। परेशान अब तब होंगे कि जब आपका उन लोगों के साथ ताल्लुक नहीं होगा जो अपने अकीदे की इशात, अपने अकीदे का दिवा और इस पे होने वाला वसवसा इतराज का जवाब देते हैं। जब आपका उनसे राब्ता नहीं होगा, आपका उनसे ताल्लुक नहीं होगा, तो फिर आपने परेशान होना है। जब आपका उनसे ताल्लुक और राब्ता होगा, फिर आपने परेशान नहीं होना। खैर देखिए, आपने जो अकीदा दिया था वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब, क्या माना? कि अल्लाह हर जगह है। जब अल्लाह हर जगह है तो क्या उसमें अर्श भी आता है कि नहीं आता? अगर अर्श आता है तो सुम्मस्तवा अलल अर्श, ये हमारे अकीदे के खिलाफ नहीं है, ये तो हमारे हक में है। हमने कहा अल्लाह हर जगह है, तो सुम्मस्तवा अलल अर्श, इसका माना क्या है? कि अल्लाह हर जगह है। हम कितने परेशान हुए थे इस वसवसे और एतराज से। ये दलील हमारे खिलाफ आ गई, ये दलील हमारे खिलाफ नहीं, ये तो हमारे हक में है। हमारे खिलाफ तो उस वक्त होती ना जब दलील ये होती कि अल्लाह सिर्फ अर्श पे है और किसी जगह पे नहीं, फिर ये हमारे खिलाफ थी। लेकिन इसमें तो है सुम्मस्तवा अलल अर्श, और हमारा अकीदा क्या है? अल्लाह हर जगह है। तो जैसे हर जगह में जमीन है, आसमान है, इसी तरह अल्लाह का अर्श भी है। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये उलमाए देवबंद के अकायद हैं। हमारा अकीदा, अकीदे पे दलील, और अगर उस पे कोई वसवसा, कोई एतराज भी हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे इल्मी अंदाज में दूर भी करते हैं। क्यों? आलमी इत्तेहाद अहले सुन्नत वल जमात जो लड़ाई लड़ती है, हम लड़ाई गोली और गाली वाली नहीं लड़ते, हम दलाइल वाली लड़ते हैं। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखें पूरी दुनिया के अंदर, एक जिले में नहीं, दो जिले में नहीं, एक सूबे में नहीं, पूरी दुनिया में काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? पूरी दुनिया में काम हो रहा है। आपको अंदाजा नहीं, आप जिस वक्त परेशान होंगे ना अकीदे के हवाले से, फिर आप राब्ता करेंगे हमारे मरकज़ और हमारी जमात से, फिर आपको अंदाजा होगा पूरी दुनिया में लोग कैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ से जुड़ते। एक दिन हजरत फरमा रहे थे कि कोई बंदा हमारे मसलक पे किताब लिखे और वो किताब असर के वक़्त मुझे मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरकज़ में ऐसी तरतीब बन चुकी है कि फजर की अजान से पहले उसका जवाब तैयार हो जाएगा। कहो इंशाअल्लाह। ऐसी तरतीब है, ऐसी मेहनत है। तो मेरे भाइयों, आज का ये तलबा कन्वेंशन आप हजरात को सिर्फ ये दावत देने के लिए कि आप हजरात आएँ, इस बात पे फिक्र करें। हाँ जनाब, अपना अकीदा, अपना नज़रिया, हम अपना अकीदा छोड़ते नहीं और किसी को हम छेड़ते नहीं हैं। गाली और गोली ये हमारा शेवा नहीं। हम दलाइल के साथ बड़े आराम और सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक का जो है वो काम कर रहे हैं, अपने मसलक की इशात भी कर रहे हैं और अपने मसलक का क्या कर रहे हैं? दिफा भी कर रहे हैं। तवज्जो कीजिएगा, अकीदा तौहीद पे मैंने बतौर नमूना सिर्फ एक अकीदा आप हजरात के गोश गुजार किया है। अब जरा थोड़ा सा आगे आइए, अकीदा रिसालत है। अकायद तो बहुत सारे, लेकिन सिर्फ बतौर नमूना आप हजरात का जहन बनाने के लिए, ताकि आपका जहन बने किस तरह हमने अपने अकायद याद करने, उन पे फिर दलाइल याद करने हैं, उन पे अगर कोई वसवसा, कोई इतराज करता है तो फिर हमने उसका जवाब कैसे देना है। तवज्जो कीजिएगा, ज़बूवत, ज़ात रिसालत जो है, नबूवत जो है, इस पे हमारे बहुत से अकीदे। मैं सिर्फ एक अकीदा आप हजरात के गोश गुजार करने चला हो कि अकीदा, अकीदे पे दलील, अगर उस पे कोई वसवसा आता है उसको दूर कैसे करना है। तो रिसालत के हवाले से, ज़ात नबूवत जो है, नबूवत के हवाले से तीन बातें ज़हन में रखिएगा। नंबर एक ज़ात नबूवत, नंबर दो वस्फ़े नबूवत, नंबर तीन दलील नबूवत। और ये बात मैं आप हजरात के गोश गुजार करता जाऊं। बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं मौलवी साहब ये जितने भी आलमी इत्तेहाद अहलो सुन्नत वल जमात के साथी हैं ये अकायद पे खुल के गुफ्तगू करते हैं, क्या वजह है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने हमें जो नेमत दी है हजरत उस्ताद जी की सूरत के अंदर। बाज़ दफ़ा यूँ होता है कोई बंदा गुफ्तगू करे ना, वो जहाँ से तैयार करता है, वो जिस आदमी से जनाबे वाला वो इब्तदा करता
جاتا ہے, جس کتاب سے مطالعہ کرتا ہے اس بندے کا نام بھی نہیں لیتا, اس کتاب کا نام بھی نہیں لیتا. لوگ کہیں گے یار اس نے تو وہاں سے تیاری کی ہے, یہ بات تو اس کی ہے. الحمدللہ ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ کوئی بندہ ہماری تعریف کرے, کوئی بندہ ہمارا نام لے. ہم کھل کے کہتے ہیں. بعض دفعہ بندے کہے نا یار تو نے اس کی بات نقل کی ہے, تو خطیب پریشان ہو جاتا ہے. جب کوئی ہمیں کہنا آپ اپنے استاد جی کی باتیں نقل کرتے ہیں, خدا کی قسم ہمیں پریشانی نہیں ہوتی, ہمیں خوشی ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں استاد جی کی صورت کے اندر ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے, ہمارے مسلک کو عطا کی ہے. کیسے؟ دن رات ہر کام چھوڑ کے, نہ گھر کی فکر, نہ بچوں کی فکر, نہ جناب اپنی صحت کی فکر. جس بندے کو ہارٹ اٹیک ہونا وہ کئی مہینوں تک تو چارپائی سے پاؤں اتارتے وقت بھی سوچتا ہے, سفر کرتے بھی سوچتا ہے, لیکن الحمدللہ مسلسل سفر بھی جاری ہیں, بیانات بھی جاری ہیں. ہاں کتنی بڑی اللہ نے یہ ہمیں نعمت اور دولت دی ہے, ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انہیں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبوت کے حوالے سے ایک ہے ذات نبوت, ایک ہے وصف نبوت, اور ایک ہے دلیل نبوت. جہاں تک ذات نبوت ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. کیا مانا؟ میرے محبوب فرما دیجئے, ان کو بتا دیجئے میں بھی بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے, تم پہ وحی نہیں آتی. آگے وصف نبوت ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آگے دلیل نبوت, نبی کے جو معجزات ہوتے ہیں یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. اب آپ توجہ کیجئے گا, ہم نے عقیدہ دیا ذات نبوت, ہم کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. یہ میرے محبوب کی ذات ہے. محبوب ذات کے لیے, ذات کے حوالے سے میرے محبوب بشر ہیں. اور آگے میرے محبوب کا وصف نبوت جو ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, میرے محبوب وصف کے حوالے سے وہ نور ہیں. اور آگے دلیل نبوت, جو نبوت کے معجزات ہیں وہ میرے محبوب کی دلیل نبوت ہے. توجہ کیجئے گا, ہم نے عقیدہ دیا, عقیدے پہ دلیل دی ہے. فوراً اعتراض ہوگا, او جی آپ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں, آپ کہتے ہیں حضور انسان ہیں. ہم نے کہا ہم نہیں کہتے, ہم نے عقیدہ دیا ہے تو عقیدے پہ قرآن سے دلیل بھی دی ہے. اللہ اکبر. اب اعتراض ہوگا, یہ نعوذ باللہ تم تو نبی کی توہین کر رہے ہو, تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو. میں نے کہا نانا وسوسہ نہ ڈالو, تم نے یہ کہا اپنے جیسا ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں حضور بشر ہیں, حضور انسان ہیں, لیکن انسانوں میں ہیں انسانوں جیسے. ہم نے عقیدہ دیا, عقیدے پہ دلیل دی. اب وسوسہ پیدا ہوگا, او جی حضور کو اپنا جیسا کہتے, حضور کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے جیسا کہتے ہیں. لوگوں کے ذہن خراب کرنے شروع کریے. میں نے کہا اس پہ وسوسہ آیا, اعتراض آیا, تو ہم اس کا بھی جواب دیں گے. اب اس آیت کی میں تشریح کروں, پھر وقت زیادہ چاہیے. میں اس وسوسے کو توڑنے کے لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا صرف ایک قول آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں, جو اس وسوسے کو توڑنے کے لیے کافی ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ میں بشر ہوں جیسے تم بشر ہو. اب حضور انسان ہیں, انسان ہیں, لیکن انسانوں جیسے نہیں. کیا مطلب؟ جیسے آب زمزم پانی تو ہے لیکن پانیوں جیسا نہیں. ہر بندہ جانتا ہے آب زمزم پانی ہے, لیکن دوسرے پانی جو ہیں وہ آب زمزم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح غاریں تو اور بہت سی ہیں, غار ہرا, غار سور, غاروں میں غار تو ہے لیکن ان غاروں جیسی نہیں. براق سواری ہے, سواریاں اور بھی ہیں, لیکن براق سواریوں جیسی سواری نہیں. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور بشر ہیں, بشر کا معنی انسان ہے, حضور انسان ہے لیکن انسانوں جیسے نہیں ہیں. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اسی بات کو یوں فرماتے ہیں, محمد بشر لیس کالبشر. کیا مطلب؟ کہ آپ بشر تو ہیں, آپ انسان تو ہیں. اس پہ قرآن کریم میں اور بھی بہت سے دلائل ہیں, احادیث کے اندر بہت سے دلائل ہیں, لیکن صرف وسوسے کو توڑنے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے. جیسے امام صاحب فرماتے ہیں محمد بشر, کہ محمد بشر ہیں, لیس کالبشر, لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہے. ہمیں غلط فہمی کب ہوئی؟ جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھا, جب سامنے والے کو دیکھا, ہم نے کہا بشر ایسا ہوتا ہے, انسان ایسا ہوتا ہے. کیسے کہا؟ جیسے جناب والا دنیا میں پتھر تو بہت ہیں, الیاقوت حجر لیس کالحجر. کیا مطلب؟ کہ یاقوت پتھر تو ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں. سمجھنا, ایک پتھر وہ ہے جس سے سڑک بنتی ہے, ایک پتھر وہ ہے جو آپ کی بیٹھک اور آپ کے کمرے میں ہے, ایک پتھر وہ ہے جو مسجد کے اندر لگا ہے, ایک پتھر وہ ہے جو
جو بیت اللہ پہ لگا ہے، ایک پتھر وہ ہے جسے حجر اسود کہا جاتا ہے، جسے میں اور آپ بوسہ دیتے ہیں۔ اب ہے تو پتھر لیکن پتھروں جیسا نہیں۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں حضور ہیں تو بشر لیکن بشروں جیسے۔ عقیدہ، عقیدے پہ دلیل اور پھر اس پہ ہونے والا اعتراض۔ اگر ہماری تیاری ہوگی، اگر ہم نے اس پہ محنت کی ہوگی، ان لوگوں کے پاس بیٹھے ہوں گے کہ جو اس پہ محنت کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی، وگرنہ پھر ہم پریشان ہوں گے۔ اول تو عقیدے کا نہیں پتہ، عقیدے کا پتہ ہے تو دلیل کا نہیں پتہ، دلیل کا پتہ ہے تو پھر اس پہ ہونے والے اعتراض کا جواب نہیں۔ تو میرے بھائیو، میری اور آپ کی ذمہ داری، بس آخری بات کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ یاد رکھیے گا کہ انسان کا جیسا منصب اور مقام ہوتا ہے ویسی ہی اس کے ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اگر منصب بڑا ہو، مقام عہدہ بڑا ہو، ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ اگر جناب والا منصب چھوٹا ہو، مقام چھوٹا ہو تو ذمہ داری بھی چھوٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک پیر ہے، ایک مرید ہے۔ اب ایک ذمہ داری پیر کی ہے، ایک مرید کی ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے۔ استاد کا عہدہ بڑا، ذمہ داری بھی بڑی ہے، شاگرد کا عہدہ چھوٹا ہے، ذمہ داری بھی چھوٹی ہے۔ اسی طرح ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، باپ کا رتبہ بڑا، بیٹے کا رتبہ چھوٹا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جیسا عہدہ اور منصب اور مقام ہونا ویسی ذمہ داری بھی ہوا کرتی ہے۔ اب دیکھیے علماء کا مقام کیا ہے؟ عوام علماء کی عظمت، علماء کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ روایات میں آتا ہے کل قیامت والے دن شہید جناب والا 70 افراد کو جنت لے کے جائے گا، حافظ قرآن 10 کو لے کے جائے گا، عالم کتنوں کو لے کے جائے گا؟ فرمایا جتنے لوگ دین کی وجہ سے اس سے محبت کرنے والے ہوں گے سب کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اب کتنا بڑا اعزاز ہے! اگر اعزاز، عہدہ، منصب، مقام بڑا ہے تو پھر اس کی ذمہ داری بھی کیا ہے؟ بڑی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آپ کہیں گے کیا مطلب؟ اب ایک علماء ہے، ایک عوام ہے، علماء کا درجہ بڑا ہے، علماء کا منصب بڑا ہے، ان کا عہدہ بڑا ہے، ان کا مقام بڑا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی بڑی ہے۔ عوام کا مقام چھوٹا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی چھوٹی ہے۔ مثال کے طور پہ عوام کے ذمہ 2 کام ہیں، علماء کے ذمہ 3 کام ہیں۔ عوام کے ذمہ 2 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 اتباع حق، اجتناب باطل۔ کیا معنی؟ اتباع حق، حق کی اتباع کرنا اور باطل سے کیا کرنا؟ بچنا، باطل سے بچنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ عوام کی، کہ حق کی اتباع کرے، جو حق والے کام ہیں ان پہ چلے، ان پہ عمل کرے، اور جو کام باطل ہیں ان سے بچے، ان سے اجتناب کرے۔ یہ کام کن کے ذمہ ہے؟ عوام کے ذمہ۔ علماء کے ذمہ کیا ہے؟ علماء کے ذمہ یہ 2 کام تو ہیں ہی ہیں۔ علماء کے ذمہ یہ 2 کام، انہوں نے حق کی اتباع بھی کرنی ہے اور اجتناب باطل بھی کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ تیسری ذمہ داری ایک اور بھی ہے کہ اتباع حق پہ عمل کرتے ہوئے اگر عوام کے راستے میں کوئی روڑے اٹکائے، کوئی ان کے عقیدے نظریے کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو دلائل کے ساتھ اسے صاف بھی کرنا، دلائل کے ساتھ اسے صاف بھی کرنا۔ اکثر کیا ہوتا ہے، چونکہ ہماری تیاری نہیں ہوتی، پھر کوئی بندہ اعتراض کرے، سوال کرے، پھر ہمیں غصہ چڑھتا ہے، پھر ہم لڑائی جھگڑا کرتے ہیں۔ الحمدللہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کی یہ ترتیب نہیں، کہو الحمدللہ۔ میں نے شروع میں عرض کیا ہم گولی والے بھی نہیں، ہم گالی والے بھی نہیں، ہم تو دلائل والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ دلائل سے کبھی لڑائی اور جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ کام ہوتا ہے، الحمدللہ کام ہوتا ہے۔ حضرت استاد جی کی ایک عادت ہے، وہ ہر بندے کی جو بندہ ان کے ساتھ جڑتا ہے اس کی تربیت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ تربیت کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تحریکیں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ خانقاہی نظام، تزکیہ، یہ بہت مشکل ہے، لیکن یہ میرے اکابرین کا طرز تھا۔ علماء دیوبند جو کام بھی کرتے دین کا، ساتھ خانقاہ، ساتھ ذکر، ساتھ اللہ اللہ، چونکہ ہم اکابر کا نام لیتے ہیں، ان کے عقیدے کی اشاعت اور دفاع کرتے ہیں تو پورے طرز پہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں خانقاہ حنفیہ سے باقاعدہ حضرت نے یہ کام شروع کیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جو بندہ حضرت سے جڑتا ہے نا، حضرت اس کی تربیت کرتے، اسے گالی نہیں سکھاتے، اسے گولی کی ترکیب نہیں دیتے، بلکہ اسے دلائل سکھاتے، اسے پیار و محبت سکھاتے، اور الحمدللہ کام پوری دنیا کے اندر دن با دن پھیل رہا ہے، کہو الحمدللہ۔ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر؟ چونکہ ہم حضرت کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے سامنے کارگزاریاں آتی ہیں کہ ایسے بیرون ملک کے لوگ تڑپ رہے ہیں، حضرت وقت نکالیے،
مجھے اور آپ کو تو احساس اور قدر نہیں ہوتی، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جلسہ ہوگا، ہمیں وقت مل جائے گا، حضرت تشریف لے آئیں گے، لیکن بھائی وہ لوگ جنہیں وقت نہیں ملتا، جنہیں قریب سے دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، وہ لوگ کیسے تڑپ رہے ہیں۔ یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میرا اور آپ کا جو مزاج ہے نا کہ ہم بندہ جب دنیا میں ہو پھر اس کی قدر نہیں کرتے، جب دنیا سے چلے جائے پھر اس کے نعرے مارتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بات میں نعرے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، جو اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے نا اس نعمت کی قدر کیجئے گا۔ خیر میں عرض کر رہا تھا عالم کے ذمے کیا ہے؟ اتباع حق، اجتناب باطل، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اتباع حق میں اگر کوئی بندہ خرابی پیدا کرے، وسوسے پیدا کرے، عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو دلیل کے ساتھ ہاں جناب والا اس وسوسے کو ختم کرنا، عقیدے کو صاف کرنا، تاکہ لوگ حق پہ چلتے رہیں، حق کی اتباع کرتے رہیں۔ اب یہ جناب والا اتباع حق اجتناب باطل کے بعد جو تیسرا کام ہے، یہ کام یوں نہیں ہوگا کہ ہم اس پہ محنت نہ کریں، یہ یوں نہیں ہوگا ہم اس کے لیے سفر نہ کریں، اس کے لیے وقت نہ نکالیں، یوں نہیں ہوگا، پھر یوں پریشانی ہوگی، خود بھی خراب ہوں گے، لوگوں کے عقیدے بھی خراب کریں گے۔ الحمدللہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت ہمارا مرکز 87 جنوبی سرگودا لاہور لو، الحمدللہ ہم اس پہ محنت کر رہے ہیں۔ اسی محنت کا ایک سلسلہ، ایک کڑی جو ہے وہ جناب ہمارا دورہ تحقیق المسائل، انشاءاللہ العزیز 8واں دورہ تحقیق المسائل، جو یہ ہمارے سالانہ امتحان وفاق کے ہیں۔ جیسے ہی جمعرات کو امتحان ختم ہوگا تو ہفتہ 21 اپریل سے انشاءاللہ صبح 7:30 بجے ہمارے دورے کا آغاز ہو جائے گا۔ اور وہاں جو سب سے اہم بات ہے، جو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ خصوصی اسباق دیگر حضرات کے اسباق بھی ہوں گے، لیکن جو خصوصی اسباق ہوں گے شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت اقدس حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ہوں گے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا امتحان کے بعد آپ طلباء جو ہیں، آپ فارغ ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ انشاءاللہ العزیز جب حضرت استاد جی کی زبان سے آپ دلائل اور اپنے عقائد اور ان عقائد پہ دلائل اور پھر جو وسوسے ہیں ان کا رد سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ اتنا فائدہ ہوگا، پھر آپ دعائیں دیں گے۔ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ آپ حضرات کوشش فرمائیں گے نا جی؟ انشاءاللہ آپ ہمارے مرکز میں تشریف لائیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ 8واں ہمارا دورہ تحقیق المسائل جو ہے 21 اپریل 7:30 بجے شروع ہوگا، وہاں پہ آپ تشریف لائیں، دلائل کو یاد کیجیے۔ اور میں نے پہلے بھی کہا پھر بھی آپ حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی سعادت ہوگی وہاں۔ حضرت اللہ اکبر، باتیں کرنے والے تو باتیں کرتے جائیں۔ الحمدللہ حضرت استاد جی کو اللہ نے جو ٹیم دی ہے نا اس کا ذہن بنایا حضرت استاد جی نے، جو باتیں کرنے والے ہم کہتے بھائی تو باتیں کر، اللہ نے تھوڑی سی زندگی دی ہے، ہم نے کام کرنا ہے، جو باتوں میں الجھ جائے وہ کام نہیں کرتا۔ الحمدللہ ہمارے شیخ ہیں، آپ حضرات وہاں پہ تشریف لائیں گے، زیارت بھی کریں گے، اپنے عقائد و نظریات بھی۔ بعض دفعہ بندے اعتراض کرتے ہیں، اور جب ہم اکابرین کو دیکھتے ہیں نا، ابھی میں حضرت استاد جی سے کہہ رہا تھا، میرا بچہ ہے 5 سال کا، جب میں گھر جاؤں نا کسی وقت میں اسے کہتا ہوں پنجابی میں آج جفا پا کی کر، وہ پھر دوڑ کے نا جی پوری زور دے نال، پورے اہتمام دے نال۔ آج میں نے دیکھا علامہ ڈاکٹر خالد محمود دامت برکاتہم العالیہ ہمارے مسلک کی شان ہے، حضرت استاد جی سے مل رہے تھے اور جیسے حضرت استاد جی کو چوم رہے تھے، میں نے کہا ایک ہمارے اکابر ہیں اللہ اکبر، اور ایک ہم نکمے ہیں، ہمیں باتوں کے علاوہ کچھ کرنا نہیں آتا۔ پھر آپ نے فضل رحیم صاحب لاہور حضرت جامعہ شرفیہ تشریف لے گئے، وہاں میں نے حضرت کو دیکھا یوں جیسے بندہ کسی بچے کو چمٹا ہوا ہوتا نا، کہ بہت دیر سے انتظار تھا یہ آدمی آئے میں اور اس سے ملوں۔ الحمدللہ کابر حضرت ہداروی صاحب، یہ ہمارے مسلک کی جو شان ہے، اللہ اکبر، روح رواں ہے، وہ حضرت استاد جی کے جب یوں قدر کرتے ہیں نا تو پھر ہم کہتے ہیں یار ہم نکمے ہیں، ہمیں سوائے باتوں کے اور کچھ نہیں آتا۔ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ آپ حضرات کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ اللہ ہم سب کو دین کے لیے محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا